بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ زبان اور بولی میں فرق ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج سمجھیں گے کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ جب کوئی زبان بہت بڑے علاقے میں بولی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس وسیع علاقے کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ زبان میں مقامی خصوصیات شامل کرتے جاتے ہیں۔ اس زبان پر کافی زبانوں کے الفاظ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کی بات چیت کے انداز اور لب و لہجے پر بھی مقامی زبانوں کا اثر پڑتا ہے۔ اردو پورے برِ صغیر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہر علاقوں میں مختلف بولی جاتی ہے۔ اگر بولی کے حوالے سے بات کی جائے تو بولی میں ادب، قواعد اور لغت کی پابندی نہیں ہوتی۔ زبان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے جبکہ بولی کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ ہر بولی زبان کا حصہ ہوتی ہے۔ بولی کسی زبان کی وہ شاخ ہے جس کے ذریعے بولنے والوں کو زبان کے کسی اختلاف کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ کسی زبان کی ایک بولی بولنے والوں کو اس زبان کی دوسری بولی میں ذخیرہ الفاظ اور لب و لہجے کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً آج لاہوری بولنے والوں کو کراچی اردو بولنے والوں کے بعض الفاظ اور ان کے لب و لہجے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ فرق کیفیت کا ہے، قسم کا نہیں ہے۔ زبان اور بولی کا تعلق۔ زبان اور بولی میں اصل اور شاخ کا تعلق ہے۔ زبان اصل ہے اور بولی اس کی شاخ ہے۔ زبان کی حیثیت چشمے کی سی ہے اور بولیاں اس سے نکالے جانے والی چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں جو ادھر ادھر پھیل گئی ہیں۔ ہر بڑی زبان کے متعلق بولیاں اور شاخیں ہوتی ہیں جو ان علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ اردو بھی ایک زبان ہے اور اس کی وسعت کی وجہ سے اس میں کئی بولیاں ہیں، جیسے پنجاب کی اردو بولنا، دکن کی بولی، گجرات کی بولی اور راجستھان کی اردو بولیاں۔ بولی زبان کا تقریری روح ہے، زبان اس کا تحریری اظہار ہے۔ اگر ہم اس کی وسعت کے حوالے سے بات کریں تو زبان کا علاقہ جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ بولی جاتی ہے، یعنی زبان کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ بولی جاتی ہے، اس لیے اس علاقے کی معیاری زبان دی جاتی ہے۔ مکہ میں بولی جانے والی عربی اردو کے لیے دلی اور انگریزی کے لیے لندن کو مختلف بولیوں کے درمیان مشترک کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے معیاری زبان میں گفتگو کرنا تہذیب اور وقار کی نشانی ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ ہمارا موضوع تھا کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، مختلف علاقوں میں کس طرح سے وہ پروان چڑھتی ہے، کس طرح سے مختلف علاقوں میں تھوڑا بہت کیفیت کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسی طرح ہم آہستہ آہستہ اردو زبان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے وہ پروان چڑھی، کہاں سے اس کا ارتقاء ہوا اور ہم تک کس طرح سے پہنچی۔